بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ کمیونٹی ہے پورا پنجاب پہ جو بزنس کمیونٹی ہے تقریباً ان سے انٹریکٹ کر سکوں، آپ کے موقف سن سکوں، آپ سے کچھ سیکھ سکوں، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دس اپرچونیٹی۔ میں جب کمرہ میں انٹر ہوا میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ویسے تو میری عادت ہے کہ میں ایک ایک آپ سے سلام کرتا ہوں، مگر یہاں تو اب جگہ ہی نہیں رہا کہ میں پہنچ سکوں، تو پلیز ایکسیپٹ مائی سلامس آلسو، مائی تھینکس آلسو۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اس ملک کا بزنس کمیونٹی ہے، ہمارا تاریخ تو موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ غلط انداز میں ویسے پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں تاریخ پہ کم جو ہے میں مستقبل پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور میں سب سے پہلے جو آپ سب کی، خاص طور پہ آپ کی صدر صاحب کی تقریر تھا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نہ صرف مسائل پہ ہم آ جاتے ہیں، مگر آپ کی جو سجیسچنس ہیں آئی ریئلی اپریشیٹ۔ خاص طور پہ یہ جو آپ کا پالیسی ریسرچ ایڈوائزری بورڈ، جس کا آپ ایک طرف سے جو پاکستان کا 166 ڈسٹرکٹس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، جی سر، اور بزنس اپرچونیٹیز، اکنامک اپرچونیٹیز، ویلیو ایڈڈ کی اپرچونیٹیز، ایکسپورٹ میں اضافہ کرنے کی اپرچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں، اس کو میں بہت نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جہاں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف مل کے کام کر سکتے ہیں، اس پہ ہم مل کے کام کرنا چاہیں گے، جہاں سے ہم آپ کا اس پلان پہ انپٹ دے سکتے ہیں اس پہ ہم انپٹ دینا چاہیں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی جب یہ ریسرچ مکمل ہوگا تو جہاں میری بس چلے ہم اس کا عمل درآمد کہاں کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے یہ کرے کام۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کسی اور کا نہیں، یہ اپنا ہی ناکامی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا تو میرے لیے سب سے بڑا جو I used to get embarrassed کہ وہ ایسے موقع تھا کہ بڑا دیر بعد اور تھوڑا محنت کے بعد ایک مجھے گنجائش نظر آئے کہ ہم مختلف ممالک جو ایک اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پاکستان کا مدد کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ایون ایسا ممالک جیسے کہ چین جیسا ممالک ہو جو پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پہ ہمارا اتنا اچھا دوستانہ تعلق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم نے نہ صرف 3 نسلوں سے اس تعلق کو آگے بڑھایا ہے، مگر جو اس میں سب سے بڑا کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا، اور اس اکنامک کوریڈور کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے تمام علاقے کو اکنامک اپرچونیٹیز دیں، اور پاکستان کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ چین جیسے ممالک پاکستان کے لیے اسپیشل اکاموڈیشن کروا کے ہمارے گڈس کو، ہمارے ایکسپورٹیبل آئٹمس کو پریفریشل ٹریٹمنٹ چین میں دلوانا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ پرسنٹیجز دیتے ہیں کہ میں فلاں پرسنٹیج جو ہے یہ صرف پاکستان کی گڈس کی، تو میں بطور پاکستان کا وزیر خارجہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ان سے مزید مدد مانگوں، مزید گنجائش نکالوں کہ ہم کیسے آپ کو آپ ہمیں زیادہ اکاموڈیشن۔ تو پتہ چلا کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کا گنجائش رکھا وہ تو ہم پورا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو پہلے جو انہوں نے ہمیں فیوریبل سٹیٹس دیا ہے، اس فیوریبل سٹیٹس کا ہم پورا فائدہ لیں، جو انہوں نے ہمارے لیے مارکیٹس رکھے ہیں ان کو ہم پورا کریں، پھر میں کسی ان سے جا کے مزید ہمارے لیے فیورز مانگنے کی پوزیشن میں ہو سکتے۔ تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان میں
وفاقی حکومت کی طرف سے تمام صوبائی حکومت کی طرف سے ضلع وائز ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک ایکٹیویٹیز ہے, یہ ہر ڈسٹرکٹ اکنامک پوٹینشلز ہیں. جی سر. اینڈ اب اگر آپ شروع کرتے ہیں چین کے ساتھ کہ اس وقت ہم اتنے کیلے ایکسپورٹ کرتے ہیں چین کو, ہم کیسے اپنے اس نمبر کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اور ویسے ہی انہوں نے ہر سیکٹر میں پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹیز فراہم کیے جس کا ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے. تو آپ کی مدد کے ساتھ اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز بیٹھ کے ایسے سوچیں, ایک طرف سے آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے نیبرہڈ میں ہیں, پھر آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو جیو پالیٹکس کی وجہ سے جو پاکستان کی اس وقت تک ٹیرف ریٹ ہے, اس صورتحال میں کیا ہم اپرچونٹیز نکال سکتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے لیے. اور امید یہی ہے کہ وفاقی حکومت کوشش کر رہا ہوگا کہ اس میں مزید کمی آئے اور ہم مزید فائدہ دلوا سکے پاکستان کے عوام کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ تو یہ ہوا چین کا, امریکہ کا. ہماری پچھلی حکومت میں جو ہم نے GSP+ کے تحت پاکستان کو یہ انیشیٹو شروع کیا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ اکنامک اپرچونٹیز پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے یورپ میں, اور یورپ کے ایکسپورٹس بھی پاکستان میں. جب بھی میں فارن منسٹر کی حیثیت سے ان سے بات کرتا تھا یورپین یونین والوں سے, اور یہ بات آتا تھا GSP+ کا, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً 80% اس کا اضافہ ہوا ہے یورپ میں. مگر ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا تھا کہ GSP+ کے نتیجے میں یورپ کا بھی ایکسپورٹس کا 60% اضافہ ہوا ہے پاکستان کو. تو اگر آپ کا جو کام حکومت سے نہیں ہو پا رہا یا ابھی تک نہیں ہو سکا, کہ آپ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں اکنامک اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں, ویلیو ایڈڈ کا خاص طور پہ اگر ہم اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں, اگر ہم فارن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں, اگر آپ خاص پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اپرچونٹیز ڈسٹرکٹ وائز تلاش کر سکتے, اور اس میں بھی پھر ویلیو ایڈڈ کا ہم سوچیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معیشت کا فائدہ ہوگا, پاکستان کا فائدہ ہوگا, اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے, جہاں تک صوبہ بلوچستان کی بات ہے, جہاں تک گورنر پنجاب کی بات ہے, گورنر KP کی بات ہے, اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے, اس لیے میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی کے لیے, وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے, اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سورٹ آف اے لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں. ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا, ہم صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں, ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں. مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقویت دلا میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایسیٹرا, وہ میں بالکل ہی فائدہ ہوگا. آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں, جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے, میں اس پہ آؤں گا. کیسے ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمارا ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو,
पाकिस्तान का टैक्स नेट में इजाफा हो ताकि हम तरक्की कर सके, मुआशी तौर पे तरक्की कर सके और अपने अवाम का ह्यूमन डेवलपमेंट भी कर सके। तो आखिर वो भी हमारा एक बड़ा फ़लसफ़ा। लेकिन the goal is the same, लेकिन how to reach that goal there are different perspective। और मैंने जो देखा है कि चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, उनका ज़ोर ये रहा है कि आप सिर्फ डंडा के ज़ोर पे मईशत चलाएं, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत डंडा के ज़ोर पे नहीं चल सकती। प्यार से चलाना चाहिए। यू गेट अंग्रेजी में एक कहावत है, यू अट्रैक्ट मोर विद हनी देन विद विनेगर। और अगर हम अपना टैक्स रेट्स को कम्पेटिटिव रखें, अगर हम कारोबारी तबका को, बिजनेस कम्युनिटी को, या जो भी आपके टैक्स कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स, उनको वो इज़्ज़त दे, उनको टैक्स नेट में कोक्स करने की कोशिश करें, ना कि उनको ज़बरदस्ती ज़ोर धौंस पता नहीं कैसे उनको टैक्स सिस्टम में फोर्स करने की कोशिश करें, तो आप यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। और हमने ये अब अमली तौर पे इसका एक क्वांटिटिव एग्जाम्पल मेरे पास है। 18वीं तरमीम से पहले जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था वो वफाक का FPR कलेक्ट करता था, और वफाक का FPR का कलेक्शन का रिकॉर्ड वो सबके सामने है कि जब उनके पास था तो वो कितने रकम वसूल करते। जब डेवोल्यूशन हुआ और ये सारे सूबे के पास तैयार किया, तो सबसे पहले सूबा सिंध ने इस पे काम किया। हमने अपना सूबाई रेवेन्यू बॉडी शुरू किया और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जमा करने शुरू किया, और हमने फौरी तौर पे और आज तक जो FPR को रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ चुके हैं, और हमारा इसमें रेवेन्यू जनरेशन FPR का रिकॉर्ड से बेहतर है। अब बाकी सूबों ने भी किया है, सूबा पंजाब ने, सूबा पख्तूनख्वा ने, सूबा बलूचिस्तान ने भी, और तमाम सूबे ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब जब ये टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदारी FPR के साथ होता था, तो जितना वो वसूल करते थे सूबा सिंध से, सूबा सिंध का इदारा ने से रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो FPR पंजाब से कलेक्ट करते थे, पंजाब का कलेक्शन अथॉरिटी ने उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया, और बाकी जो बलूचिस्तान का भी है उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एक तो वो डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से वाज़ेह सबूत है कि जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो इसका फ़ायदा, मगर उसमें से सिंध का परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर रहा है, और मैं उसका राज पे बात करना चाहता हूँ कि वो क्यों हुआ। कि जानबूझ के हमारा पॉलिसी है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे सिंध का जो टैक्स रेट है वो बाकी सूबों का कम होगा, ताकि बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये कंपेटिटिव माहौल हो और वो चाहे कि हमारे यहाँ ये कारोबार करें। जहाँ दूसरे सूबे ने अपने सेल्स टैक्स और सर्विसेज को जमा करने के लिए एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाया है, सूबा सिंध का पॉलिसी वैसे फिस्कल स्पेस में और रेवेन्यू जनरेशन में एग्रेसिव रहा है, लेकिन हमारा अप्रोच जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ रहा है इस टैक्स को जमा करने में, वो एक ऐसे रहा है कि हम इनको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप हमारा टैक्स नेट में आ जाएं और ऐसे माहौल पैदा करें जिससे हमारा टैक्स नेट में इजाफा हो, और सालों साल हमारा फिर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का जो कलेक्शन है वो बेहतर रहा है। और वैसे ही हम तजवीज़ ही दे सकते हैं वफाकी हुकूमत को कि हमें FPR को सबसे पहले एक वफाकी इदारा बनाना चाहिए जिसमें तमाम सूबे के वैसे नुमाइंदगी हो, और फिर को इनको ऐसे पुलिस का या किसी दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाने के बजाय उनको एक ऐसे इदारा बनाना चाहिए जिसके ना सिर्फ आवाम का कॉन्फिडेंस हो मगर बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस हो, और हम अपने टैक्स कंट्रीब्यूटिंग शहरी को इस तरीके से कदर करें
کہ ہم اپنا ٹارگٹ کو بھی وصول کر سکے, ہم یہ ریونیو جنریشن بھی کر سکے, اور جس انداز سے آپ ہمیں تجویز دے رہے تھے اس انداز سے ہو کہ ٹیکس ایک ذمہ داری ہو لیکن ایک بوجھ نہ بنے اور ترقی کا وہ راستہ نہ رکے. ویسے ہی ہمارا ایک اس وقت ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ بہت سی کنورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں, اور وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات میں دور کرنا وہ کسی ایک صوبہ کا نہیں, ہم سب کا ذمہ داری ہے, ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اگر اسلام آباد کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی لاہور کے لیے مسئلہ ہے, جیسے کراچی کے لیے مسئلہ ہے, جیسے کوئٹہ کے لیے مسئلہ ہے جیسے. مگر اس مسئلہ کا حل میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ یہ کہ ہم ایف پی آر کو مزید ذمہ داریاں دیں, ہم ایف پی آر سے ریکویسٹ کریں کہ ایک اور جو آپ کے پاس ٹیکس موجود ہے, سیلز ٹیکس آن گڈز, وہ ابھی تک وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے. وہ ویسے ہی اگر ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں تو نہ کرے, آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں, اور صوبے کو آپ یہ ٹارگٹس رکھے باقاعدہ. جو اس وقت آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوگا سیلز ٹیکس آن گڈز کا, اسلام آباد کی جو اس وقت ان کا ریکارڈ ہے وہی ٹارگٹ ہو پھر لاہور کے لیے, وہی ٹارگٹ ہو پھر کراچی کی ادارہ کے لیے, وہی ٹارگٹ ہو پشاور کے لیے, وہی ٹارگٹ ہو بلوچستان کے لیے. اور اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں اضافہ بھی کریں تو آپ کا اضافی ٹارگٹ کو ہم میٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ پورا کا پورا ہم وفاقی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں گے, اور وہ اپنے معاشی مشکلات دور کرنے میں تھوڑا بہت کامیاب اس سے ہوں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں, ویسے کہتا آ رہا ہوں, میں نے خان صاحب کے دور میں بھی کہا, میں نے پچھلے پی ڈی ایم کے حکومت میں کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کھا لیں, اور ہمارا پیسہ صرف وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں. مگر اس پہ ایک شرط ہے, اور میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے, اس شرط یہ کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ اضافی پیسہ آپ صوبے کو دے دیں, تو ان کے بھی ایک انسینٹیو ہو کہ ہم یہ ٹیکس کلیکشن جمع کریں. جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس اس وقت کے ہیں, جو نہ پیپلز پارٹی کا نہ کسی ادارے کا, جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 ٹریلین کا لیکیج ہے آپ کا صرف سیلز ٹیکس آن گڈز کی حوالے سے. تو میرے ماننا یہ ہے کہ ہم اس قسم کا سلوشن بھی نکال سکتے ہیں جس سے پورا جو وفاقی حکومت کا کنسرن ہے, این ایف سی ایوارڈ اور یہ باقی چیزوں کو اس طریقے سے پھر مسئلے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ڈی سینٹرلائزیشن کے تھرو, انسینٹیو کرنے کے تھرو ان کے بھی جو معاشی مشکلات ہیں وہ دور کر سکتے ہیں. ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بجلی کی مسائل ہیں یہ آج کی نہیں, آپ 1980s کا آرٹیکل نکالیں پیپرز کے تو اس وقت کا حکومت بھی کہہ رہا ہوں کہ میں 90 دن میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کروں. نا ایک کرونک کرائسس رہا ہے اور اس پہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. میرا پارٹی پہ کا ایک بہت سخت موقف ہے اس پہ بھی, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھنے کے لیے کیا ہم سولوشنز نکال سکتے ہیں. آپ نے جو پورا پروپوزل بھیجا اس پہ ہم اسٹڈی کرنا ضرور چاہیں گے. آپ ہمارے ٹیم جس میں کچھ ممبرز ادھر ہے لیکن کچھ اس وقت یہاں نہیں ہیں, ان کو بھی ہم انوالو کرنا چاہیں گے اس کنورسیشن میں. ہم آپ کے تجویز بھی آن بورڈ لینا چاہیں گے. آئی ایم شیور حکومت بھی سننے کے لیے تیار ہوگی. جہاں تک آپ کا کراس سبسیڈائزیشن کی بات ہے, آئی ڈونٹ نو اسپیسیفکلی کہ آپ کے جو اوپر کراس سبسیڈائزیشن کا ہے وہ کہاں آگے خرچ ہو رہا ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک یو بیک ٹو دی الیکشن کیمپین. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا پارٹی کا منشور میں یہ تھا کہ 200 یونٹ جو ہم غریب کو دینا چاہتے ہیں. Now, unfortunately, that was misunderstood.
لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے مزید سبسڈی دینا تھا. ایکچولی اس وقت آپ سب کراس سبسڈائز کر رہے ہو, پورا ملک کراس سبسڈائز کر رہے 200 یونٹ کا کم دینے والا آدمی کو. میں روٹی کپڑا مکان والا جماعت ہے, میں کیوں کہوں گا کہ وہ 200 یونٹ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اچھی بات ہے, ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کراس سبسڈائزیشن شروع کیا تو تب کچھ اور حالات ہے. اب ایک ایسا حل موجود ہے جس سے ہم غریب پسماندہ طبقات کا نیڈ بھی پورا کر سکے, اور جو کراس سبسڈی کا مستقل بوجھ ہے اگر آج نہیں تو کل اس کو کم کر سکتے ہیں. اینڈ طریقہ اتنا کہ جو وہ 200 یونٹ ہے اس کو 300 کر لے, سولر میں کنورٹ کرے, اینڈ نہ کہ سالوں سال آپ پورا ملک کا 200 یونٹ کو سبسڈائز کریں, یا جب بھی کوئی الیکشن آئے تو کوئی پھر حکومت یہ کرے کہ مزید ہم نے کراس سبسڈی دلوانا ہے تاکہ اگین آپ نے ریلیف دینا ہے. ہم اپنا ریلیف کا کانسیپٹ چینج کریں. اینڈ آپ ایک دم سے تو یہ نہیں ہوگا, مگر اگر ہم ٹارگٹ کر کے اس قسم کا سولوشن نکالیں کہ انسٹیڈ آف کراس سبسڈائزنگ the rest of the population, in the short term we seek to provide in green energy solutions or permanent solutions to those جس کا کراس سبسڈی سے ہم اس وقت 200 یونٹ کا کم بل بھرتے ہیں. اس طریقے سے ہم پھر آپ کی جو بجلی کے مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے طور پہ پورا کوشش کیا, اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک پاکستان کی گرڈ میں سب سے چیپسٹ الیکٹریسٹی کنٹریبیوٹ کرنے کے منصوبے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, جس میں ابھی ذکر کروں گا. اس میں سے 2 جس پہ میں سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں, ایک آج تک فیصل آباد کو ہزاروں میگا واٹ میں سب سے مہنگا ترین بجلی جو پیدا کر کے ہم دلوا رہے ہیں, وہ وفاقی حکومت سے بھی نہیں, وہ صوبہ سندھ کے حکومت کے انیشیٹو سے. تھرکول کا جو منصوبہ ہے جو ہم نے پبلک پرائیویٹ, ایکچولی میں حکومت کا کہنے والا تھا, یہ بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے. اس منصوبہ سے پیدا ہونے والے پہلا میگا واٹ ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے پنجاب کے فیصل آباد تک پہنچایا گیا, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے کم کاسٹ کی انرجی پروڈیوس کیا جائے. ویسے ہی ہم نے کراچی کے لیے, اوریجنلی کراچی کے لیے نہیں تھا, صوبائی حکومت کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ 50 میگا واٹ کا انرجی ہاؤس بنا سکتے, بجلی گھر بنا سکتے. تو ہم نے 2 50 میگا واٹ کی بجلی گھر بنائے وہاں, اور چاہ تو ہم یہ رہے تھے کہ وہ بھی جیسے ہم تھرکول کو نیشنل گرڈ میں دے کے آگے پہنچاتے ہیں, ویسے ہم یہ 200 کمبائن 100 میگا واٹ کو پہنچاتے. انفارچونیٹلی اس وقت جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم آپ کا بجلی کی کم کاسٹ کی بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. So then we became the first provincial government to set up a transmission line, اور ہم وہ بجلی کے الیکٹرک کو بیچتے ہیں, مطلب کراچی کو آج تک دیتے ہیں, اور آج بھی جو کے الیکٹرک کے سب سے لو کاسٹ بجلی وہ خریدتے ہیں وہ انہی 2 منصوبے سے ہیں. تو ایک جو جنریشن کے سائٹ پہ ہیں ہم چاہیں گے ہم فوکس کریں, چاہے وہ گرین انیشیٹیوز ہو یا خاص طور پہ مقامی انیشیٹیوز ہو, جس سے ہم کم کاسٹ پہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں کو, میں تو چاہوں گا کہ آپ ہم سے امپورٹ کیا کریں کو, تاکہ امپورٹ نہ ہی ہو, مگر وہ بھی میں جانتا ہوں کہ اس میں کچھ مشکلات ہے جو ہم دور کرنا چاہیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی there's a lot of opportunity for us to work together to find a solution, whether it is ہم بیٹھ کے آپ کی پروپوزل کو سمجھ کے اس کو آگے لے کے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ you need a more aggressive solution on the federal level for us to break our older habits on the subsidies, کہ ہم کسی طریقے سے ایک لانگ ٹرم پلان بنائے جس سے کراس سبسڈی کا کانسیپٹ کو ہم مختلف انداز سے ختم کریں. آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم
اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ وائز کی جو تجویز ہے، مگر ساتھ ساتھ جو آپ کے جہاں تک انرجی کی آپ کی شکایتیں ہیں، جو بھی ہم نے وفاقی حکومت کو پہنچانا ہے وہ ہم پہنچائیں گے، جہاں سے ہم سے اپنے مدد اپنے تحت جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری میں نے آپ کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایک کنٹریبیوٹنگ اچیومنٹ آپ کے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم نے ایک پاکستان کے کانسیپٹ سے ایک کامیاب ترین منصوبہ طریقہ کار سامنے آیا ہے، جس سے میں بطور حکومت خوش ہوں، اس لیے میرا سروس ڈیلیوری بہتر ہوتا ہے، اور ہم نے پبلک نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے انفراسٹرکچر کے منصوبے، صحت میں، تعلیم کے شعبے میں، انرجی کے شعبے میں، جو آپ تحبشی کا ذکر کر رہے تھے، ہمارا جو انڈسٹریل زون ہے، اسپیشل اکنامک زون ہے، وہ پاکستان میں پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اکنامک زون کا اپرچونٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ تمام صوبے کو پبلک پرائیویٹ انیشیٹیوز کرنا چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز ہیں، آپ کی ہوپ فلی اس ریسرچ کے نتیجے میں ہم اس کو ڈسٹرکٹ وائز لے کے جا سکیں، اور اگر ڈسٹرکٹ وائز جائیں گے تو میرا امید یہ ہوگا کہ آپ کے جو لوکل لیول کے جو بزنس کمیونٹیز ہیں، جن کی نمائندگی یہاں بھی ہے، ہمارے ہاں جگہ جگہ موجود ہے، ان کو اگر ہم انوالو کریں اور ایک دیٹ ول ہیلپ اس ان گیٹنگ اے رننگ اسٹارٹ، کہ وہ بھی موجود ہے، ان کو اپنے طرف سے ان کے علم ہے، آپ کی یہ پلان آئے گا، سو دیٹ ول بی اے گڈ اپرچونٹی فار اس ٹو ٹیک دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ٹو دا گراس روٹس لیول۔ اسی میں میرا خیال میں نہ صرف جو حکومت کے ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں گے، لیکن وہ صحیح طریقہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے محنت کر سکتے ہیں اور ریزلٹس دکھا سکتے ہیں۔ ایز فار ایز اکنامک زونز از کنسرن، آئی ایم ویری کنسرن کہ یہ جو انہوں نے پابندی، کچھ انویسٹمنٹس تو ہم نے کر دی، اور سب سے زیادہ اکنامک زونز ہم نے صوبہ سندھ میں ہم نے بنائے ہیں۔ اوپر سے یہ ڈیڈ لائن بھی آ گیا ہے، اور ایک عجیب قسم کی سینٹرلائزیشن کا نیا نظام اوپر اس پہ مسلط کیا گیا ہے، جس پہ میں ضرور ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے، مختلف لوگوں سے، کہ اس کو ہم ایڈریس کریں۔ مثلاً میرا ایک خیرپور میں اسپیشل اکنامک زون ہے، اور خیرپور کی اسپیشل اکنامک زون کو حال ہی میں فائنینشیل ٹائمز کا ایک میگزین ہے، اور انہوں نے انٹرنیشنلی خیرپور کی اکنامک زون کو ہمارا ریجن میں ریکگنائز کیا کہ یہ ایک کمپیٹیٹیو زون ہے۔ اب ہم نے وہ خیرپور اکنامک زون کافی پہلے بنا دیا تھا، اس کو شروع بھی کر دیا تھا، اور ماشاءاللہ وہ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ جو میرے دوسرے اکنامک زونز ہیں، چاہے وہ دھابجی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، میرا اپنا لڑکانہ میں نے جو انڈسٹریل زون کو اسپیشل اکنامک زون، ہمارے لیے مشکلات یہ آ گیا ہے کہ ایک طرف سے ایک تو یہ ڈیڈ لائن آپ نے ہمارے اوپر ڈال دیا، تو ڈیڈ لائن کے اندر ہم نے کام بھی کرنا ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ خیرپور اکنامک زون کو ہم نے ڈی سینٹرلائز رکھے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کو لے کے ایک فیسیلیٹیشن کے رول پہ دیکھ کے اس کو کامیاب ہم نے اب دیکھا ہے۔ اب اگر میں نے لڑکانہ میں اپنا سندھ حکومت کا بنایا ہوا انڈسٹریل زون میں اب میں نے کوئی کام کرنا ہے، پورا انویسٹمنٹ 100% آپ کا سب کو تھا، ہاں آخری وقت میں جو ریلیف اور ٹیکس کا انسینٹیوز ہے وہ وفاقی حکومت سے بھی ملتا، لیکن مجھے جانا پڑے گا اسلام آباد سے باڈی سے اجازت مانگنا پڑے گا۔ اگر نو there's two things, I'm sorry, no, IMF کا جو کسی ہم ہر چیز IMF نہیں ڈال سکتے، IMF کی نہیں IMF کی بالکل ہے، as far as the tax relief کا جو انہوں نے کیا ڈیڈ لائن، IMF نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگر دھابجی میں بنایا ہے اکنامک زون اور لڑکانہ میں بنایا ہے اکنامک زون، اور پہلے آپ لوکلی ادھر اپنے لیے
इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर सकते हैं, या मैक्सिमम आपको उसी सूबा का दारुल हुकूमत में जाना पड़ता, वहाँ का कोई इंडस्ट्रीज़ का वज़ीर होगा उनसे। अब अगर मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और इस्लामाबाद से इनपुट लेना पड़ेगा, उन्होंने ना इन्वेस्ट किया वो दाबजी बनाने में या लड़काना इकोनॉमिक जोन का बनाने में, ना उनका कदर होगा उस लोकल बिजनेस नुमाइंदगी के शख्स या रीजनल बिजनेस नुमाइंदगी का शख्स जो अपना इन्वेस्ट करना चाहेगा। हमने तो देखा है कि उसमें मुझे तो एटलीस्ट मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं इन इकोनॉमिक जोन्स का उसी लेवल पे लेकर आना जो मैंने एक ऑलरेडी इकोनॉमिक जोन को लेकर आया है। लेकिन इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत की मदद के साथ, आपकी तजवीज़ के साथ, आपकी इनपुट के साथ हम ये भी मुश्किलात दूर करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो आपने आज ये एक पेज पे आके तमाम अपने अंदरूनी डिफरेंसेस को दूर करके मुल्क को, मईशत को सामने रखा है, ये एक अगर हम वफाकी सतह पे इसी किस्म की अज़म अपना के मुल्क की मुश्किलात को दूर करना चाहें तो हम भी काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। आज की इंटरेक्शन से, आपकी जेन्युइन इनपुट से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पहली बार कि मैं ना सिर्फ एक जगह आया हूँ और अच्छी बातें हुए या शिकायतें हुए, मगर एक मंजिल हमें सामने नज़र आ रहा है और उस पर पहुँचने पे के लिए आपने वाज़े कोई हमें एडवाइस भी दिए हैं। तो जहाँ तक ये जो आपकी पॉलिसी बोर्ड की बात है उस पर आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू रैपिडली। जहाँ तक आपकी जो एनर्जी की शिकायत है उस पर मैं आपकी तजवीज़ को समझता भी चाहता हूँ और हुकूमत में जिसके साथ बात करने के लिए या आपकी इन मुश्किलात को उनको समझाने के लिए भी हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का नीयत यही है कि वो आपके और मुल्क के मसाइल दूर करे, और हम चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा कि इनका इस मिशन में हम अपना किरदार अदा करें। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड कि कम से कम जहाँ हमारा स्पेस है वहाँ मैं चाहूँगा कि हम आपके इस प्लान को जितना जल्दी हमें मिल सके उतना जल्दी हम उस पर अमल दरामद करना शुरू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। मैं अब सर रिक्वेस्ट करूँगा कि हम फोरम को ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं शहजाद अली मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूँगा एग्री बिजनेस के हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री को। सर, इसमें एक और जो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा इशू है वो है कॉटन से रिलेटेड, जो बेसिक रॉ मटीरियल है। और जब अच्छे वक्त है, जब पीक हमने टच किया प्रोडक्शन कॉटन 2012 या 13 में 40.5 मिलियन बेल्स हमने टच की, ऑलमोस्ट मीटिंग विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट। पिछले साल हमने 5.5 मिलियन बेल पे आके बदकिस्मती से, और ये बाकी जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कॉटन की रिक्वायरमेंट है, वी आर मीटिंग थ्रू इम्पोर्ट्स, अमेरिका से कर रहे हैं, ब्राज़ील से कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट से कर रहे हैं। हम अपनी टेक्सटाइल को फीड करने के लिए वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसकी हमारे मुल्क की 60% एक्सपोर्ट इस टेक्सटाइल, और हमारी सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री की लेबर है वो भी टेक्सटाइल में खपी हुई, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी यस, टैक्सेस यस, बट कॉटन का एक मसला बहुत बड़ा है। तो उसमें सर
दो इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त रोड समझ में आप ब्लॉक्स हैं इसकी इम्पोर्ट में अभी हमारे जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट बीन एबल टू डिलीवर हाई यील्डिंग कॉटन वेराइटीज। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि दुनिया में जो हाई यील्डिंग हर एकड़ यील्ड जो ज़्यादा देने वाले ममालिक हैं उनसे हम अपना जब तक मंगाए और अपने कॉटन को अपने इम्प्रूव करें। जब तक हमारे अपने रिसर्च के अदारे इस काबिल नहीं हो जाते तो हम इम्पोर्ट करके अपने कॉटन सीड नॉट कॉटन सीड उसके लिए सर दो रूट ब्लॉक्स हैं। एक है जो इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके दरमियान PRA एग्रीमेंट साइन बेस्ट रिस्क एनालिसिस एग्रीमेंट वो, और दूसरा जो मेन है वो इम्पोर्टिंग कॉटन के ऊपर सीड के ऊपर बहुत लंबा एक पीरियड दरकार है टू गेट अप्रूवल्स वैरायटी कॉटन वैरायटी सीड वैरायटी के ऊपर इट टेक 7 years। तो उसको हमने फास्ट ट्रैक के लिए प्रपोजल दिया हुआ है मिनिस्ट्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में कि उसको 3 साल कर दिया। तो उस पर एटमा भी बैठे हुए चेयरमैन एटमा के वो भी ऑन बोर्ड है कि इसका जो इसको फास्ट ट्रैक पे लेके आए और अप्रूवल प्रोसेस शॉर्टन करें। इस सिलसिले में सर नवंबर में पिछले माह एक नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। तो उसमें आपकी पार्टी के ही जो उस कमेटी के चेयरमैन है तारिक शाह साहब वो उसको चेयर कर रहे थे। तो उस पर मैंने ये बात की थी तो उन्होंने एश्योरेंस दिलाई थी कि ये इसको टॉप प्रायोरिटी पे PRA एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। 5 कंट्रीज आइडेंटिफाई की थी हमने अमेरिका चाइना मैक्सिको ब्राज़ील एंड 1 more probably। तो वो सेक्रेटरी साहब को भी उस वक्त ऑर्डर्स दे दिए थे कि इसको टेकअप करें और फास्ट ट्रैक वैरायटी सीड वैरायटी अप्रूवल का भी उन्होंने यकीनदारी कराई। उस सिलसिले में मैं सब शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी पार्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्गली हमें ग्रेटफुल। सर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्म मैकेनाइजेशन सर जो है वो सिंध में थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके लिए भले आप जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि रेंटल ऑपरेशन करते हैं कंबाइंड हार्वेस्टर्स राइस प्लांटर्स और हैवी ड्यूटी हैवी हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर्स हैं उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स डेवलप किए जाए और उस सिलसिले में बेशक आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए काम कीजिए बट जरूरत है सुकच्छन में फार्म मैकेनाइजेशन। ये मेरी गुजारिश है। आपकी बहुत मैं इस पे थैंक यू सो मच। मैं बस आप पे इस पे आई वांट टू से एज फार एज योर आई agree with you on both on the seeds, farm mechanization and public-private partnership. We've already had extensive meetings at the Sindh level. Unfortunately, ये जो floods आए तो फिर मैंने हम relief में we went into supporting DAP और यूरिया की सूरत में स्मॉल फार्मर्स को। मगर हमारा प्लान मौजूद है इंशाल्लाह जैसे मुझे वसाइल मिले हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लीन इन करें और ये जो हम कोऑपरेटिव फार्मिंग के कॉन्सेप्ट के तरफ जाए। देयर इज़ अ डिफरेंस। दिस वन इज़ कॉर्पोरेट फार्मिंग जो अपनी जगह कि अपनी दुनिया भर में हम कोऑपरेट इस तरीके से करना चाहते हैं कि हम समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम अगर इन कलेक्टिव्स को बनाएं छोटे किसानों के और आपके साथ फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही हम मैकेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन जो तमाम चीज़ें हमें इस वक्त उनको वसूल नहीं होते हम ना सिर्फ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारा एक्सपर्टीज़ है मगर उन इलाके में जहाँ काश्त होता है मगर हम उस मैक्सिमाइजेशन की तरफ हम नहीं गए बाय क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप बिटवीन दी farmers and the business community. I hope that we can provide modernization and mechanization in a manner that can create such opportunities.
even these research facilities hai, I completely agree with you, we have these research facilities everywhere. My grandfather's time se ye shuru hue and they're very dilapidated. I would also be keen for us to engage the private sector کہ وہ آ کے ہمارے جو یہ ریسرچ فیسلٹیز ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کو ٹیک اوور کر کے کامیاب کروائیں ہمارے لیے. اس طریقے سے ہم اپنا بھی مارکیٹ میٹ کر سکیں گے, اینڈ ویل ایکچولی اسٹارٹ بینگ ایبل ٹو ہیو دیٹ input coming out. So these are conversations and decisions, at least on our province level, that have already been taken, and hopefully soon there will be mechanisms in which we'll be able to engage directly with yourself, with this entire chamber to pursue that path. Because میں سمجھتا ہوں کہ there'll be ہم چاہتے ہیں کہ ایک جہاں یہ چھوٹے کسانوں کا کلیکٹیوز ہم بنائیں, وہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ اپرچونیٹیز ڈھونڈیں. جو وفاقی حکومت کا پروپوزل تھا کوآپریٹ فارمنگ کے لیے, وہ ہم وہاں جو سرکاری زمین ویسے موجود ہے صوبہ سندھ کے پاس, مختلف صوبے کے پاس, لیکن ہم اپنے صوبے میں ایسے سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوآپریٹس کو یہ اپرچونیٹی دیں, ایون ڈاؤن ٹو چیزیں جیسے ہمارے ریسرچ سینٹرز ہیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. سو تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا کامران ارشد صاحب کو, چیئرمین ایفڈم. Honorable Chairman Sahab, it is a pleasure to have you amongst us. اور سر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بزنس اپروچ اور انویسٹر اپروچ لیا, اور ہم سب کے لیے سر یہ we are very delighted to have you amongst us and hearing your views on public-private partnership. And شہزاد ملک صاحب سر جیسے کہہ رہے ہیں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں, سیکنڈ کرتا ہوں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے, لاسٹ ٹائم پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں تھی تو اس وقت کاٹن کی ریکارڈ آؤٹ پٹ تھی پاکستان میں 14 ملین بیل ہم نے ٹچ کیا تھا. تو جب بھی پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں الون نہیں ہوتی ہماری آؤٹ پٹ ڈراپ ہو جاتی ہے, یہ حقیقت ہے. بٹ وی سر لک ٹوورڈز یو. ہمارے سر دو ایشوز ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گورنمنٹ کے اپنے سروے کے مطابق -3.5%, اور پانچوں بڑی فصلیں -3 سے -30% ہیں. یہاں سر وی فیل کہ پیپلز پارٹی شوڈ ٹیک اسٹوورڈشپ آف دی اکنامک پالیسی اینڈ موو دس فارورڈ. Pakistan is the 5th largest country in the world and unofficially the 4th largest. اور ابھی ریسنٹلی سر انمپلائمنٹ کا فگر آیا ہے 7.1%, 59 lakh people unemployed. We believe sir with your vision and with your vigor جو آج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, you can bring an economic revolution and that is the way forward. جہاں تک انرجی کی بات ہے سر, ایک کراس سبسڈی کا ایلیمنٹ ہے جو انڈسٹری سے لیا جا رہا ہے. جیسے اسم تبیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو 22 بلین یونٹس ہیں اس کی ساری کراس سبسڈی انڈسٹری آف پاکستان, ناٹ جسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری آف پاکستان سے لی جا رہی ہے. تو سر اس میں اگر آپ ہمت کریں اور آپ لیڈ کریں اینڈ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ سمجھائیں کہ اگر سر آپ پی ایس ٹی پی کو تھوڑا سا لمٹ کریں, فسکل اسپیس کریٹ کریں, ری الائنمنٹ کی, یہ جو 131 سے 140 ارب ٹوٹل انڈسٹری آف پاکستان سے لیا جا رہا ہے ایز اے کراس سبسڈی ٹو فنڈ دی لاسز آف ادر سیکٹرز. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ایف پی سی سی آئی میں گفتگو جاری تھی. ان کا کہنا تھا کہ تاجروں صنعت کاروں کی تجاویز پر حوصلہ افزائی ہیں. پیپلز پارٹی اور تاجر برادری کی ایک تاریخ ہے. انہوں نے کہا کہ تاجر برآمدات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ تاجر برادری کا معیشت میں اہم کردار ہے. ہم تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. بزنس کمیونٹی کی مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتا ہوں.